222 میں اللہ فرماتے ہیں کہ یسألونک کا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن المحیض حیض کے بارے میں، یعنی کہ صحابہ کرام جہاں باہر کے معاملات کے معاملے میں بہت زیادہ کانشیس تھے، وہیں پہ وہ اپنے گھریلو معاملات کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام سے سوال کرتے تھے کہ ہمارا کوئی عمل جو ہے وہ غلط نہ ہو جائے۔ تو میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں کہ ہمیں حیض میں کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس کے بارے میں سوال کیا گیا۔ حیض کا لفظ حاضہ یحوزو سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بہہ جانا، اور آیت مبارکہ میں محیض لفظ استعمال ہوا ہے جو کہ مفعول کے وزن کے اوپر ظرف ہے، یعنی کہ وہ وقت جب آتا ہے، ظرف مکان ظرف زمان جو ہوتا ہے، تو یہاں پہ گویا کہ ظرف زمان کا پوچھا جا رہا ہے کہ جب وہ وقت آ جائے، وہ زمانہ آ جائے حیض کا، تو ہمیں اس وقت میں کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجیے ہوا اذن، یہ اذن کا وقت ہوتا ہے۔ اذن کا عموماً جو ایک ترجمہ کیا جاتا ہے کہ گندگی، لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہاں پہ گندگی نہیں ہے، بلکہ اس کا ترجمہ یہاں پہ تکلیف اور درد ہے۔ اور لفظ اذن جو ہے یہ اسم کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور یہ مصدر کی صورت میں بیان کیا گیا ہے، اور جو لفظ مصدر کی صورت میں آتا ہے تو مصدر کے اندر ایک سوچ ہوتی ہے، ایک آئیڈیا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اس آیت مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو حیض کا وقت ہوتا ہے، یہ عورت کے لیے ایک تکلیف اور درد کا وقت ہوتا ہے، اور وہ تکلیف اور درد ایسا ہوتا ہے کہ جس کو مرد نہیں سمجھ سکتا۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہ درد صرف فزیکلی ہے؟ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہ درد صرف فزیکلی نہیں ہوتا بلکہ ایموشنلی بھی ہوتا ہے۔ اب اس بات کو آج کی سائنس جو کہتی ہے کہ ہمارے اندر بہت ساری ہارمون چینجنگ ہوتی ہیں، ہمارے موڈ چینج ہوتے ہیں، اور انسان ایموشنلی بھی جو ہے بڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، مگر قرآن جو ہے بہت پہلے یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہ اذن یہ ایک قسم کی تکلیف کا وقت ہے، اور یہ صرف جسمانی تکلیف نہیں بلکہ ایک جذباتی لحاظ سے بھی تکلیف کا وقت ہوتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، پس تم علیحدہ رہو عورتوں سے فی المحیض حیض کے وقت میں۔ اب اس آیت مبارکہ کو یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت میں کسی قسم کے زواجی تعلقات نہیں ہونے چاہیے، بالکل وہ معنی بھی اس کا بنتا ہے، مگر جو بہت ہی خوبصورت معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ اس وقت میں عورت کے ساتھ علیحدہ علیحدہ رہنا چاہیے، یعنی کہ زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے، زیادہ اس کے اوپر مشقت نہیں ڈالنی چاہیے، بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، اس سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بہت اچھے موڈ میں رہے، خوشگوار موڈ میں رہے، اور نہ ہی اس سے کسی قسم کا اس وقت میں رسپانس زیادہ مانگنا چاہیے۔ گویا کہ یہ آیت مبارکہ ایک پوری عورت کی نفسیات کو جو ہے وہ بیان کرتی ہے کہ یہ وقت عورت پہ اس طرح کی سچویشن کا ہوتا ہے کہ اس وقت میں اس سے تھوڑا سا الگ رہنا جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے، اس کو زیادہ تر آسانی کا وقت دیا جائے، ریلیکس رکھا جائے، کہ اس وقت میں وہ خود اس طرح کی سچویشن سے گزر رہی ہوتی ہے کہ وہ ان تمام معاملات کو اچھے سے ڈیل نہیں کر سکتی ہے۔ کہ ہم باقی مذاہب میں دیکھتے ہیں کہ اس وقت میں عورت کو ایک گندی اور ناپاک چیز سمجھا جاتا ہے، ایون کہ اس کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھایا جاتا، اور اس کے ساتھ بستر بھی شیئر نہیں کیا جاتا، اور ایون یہ کہ اس کو گھر میں بھی نہیں رکھا جاتا تھا۔ لیکن اسلام جو ہے وہ اس طرح کا کوئی کنسیپٹ نہیں دے رہا، بلکہ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ عورت ایک تکلیف اور درد میں ہے، اس کا احساس کیا جائے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب مت جاؤ، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن، وہ پاک ہو جائیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو یطہرن کا لفظ ہے یہ طہورا سا ہے، فعولہ کے وزن کے اوپر، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خود میں کسی چیز کا کرنا یا ہو جانا، یعنی کہ وہ چیز آپ کے اندر ہوتی ہے اور وہ خود بخود آپ کے اندر سے ہی ہو جاتی ہے، آپ کو اس کو باہر سے حاصل نہیں کرنا پڑتا۔ لہذا یطہرن کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ عورت اپنی ذات میں پاک ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے، لیکن تھوڑے سے وقت کے لیے اس کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے جو کہ حیض کی کیفیت ہوتی ہے، پھر یہ خود ہی پاک ہو جاتی ہے، خود ہی صاف ہوتی ہے۔ اب کوئی باہر سے کہ کوئی چیز ہمارے حیض کو نہیں روکتی ہے، بلکہ ہمارے اندر کا سسٹم خود بخود جو ہے یہ کیفیت ہم سے دور کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ عورت ایک پاک چیز ہے، ایک صاف چیز ہے، وقتی طور پہ اس کے اوپر یہ کنڈیشن آتی ہے۔ پھر اگلے حصے میں جب اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، بس جب یہ خوب اچھے طریقے سے پاک ہو جائیں۔ اب یہ باب تفاعل سے آ رہا ہے کہ جس کے اندر ہوتا ہے کسی کام کو ایفرٹ، کوشش کے ساتھ کرنا، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد عورت جو ہے وہ غسل کرے گی، اپنے آپ کو ہر طریقے سے پاک کرے گی، صاف کرے گی، فَآتُوهُنَّ، پھر تم ان کے پاس آؤ۔ اب یہاں پہ گویا کہ ایک ازدواجی تعلقات کا اشارہ دیا جا رہا ہے، جس کو ہم اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ آنے سے کیا مراد ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ کتنے معزز الفاظ کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تم عورتوں کے پاس آ سکتے ہو کیونکہ وہ پاک صاف ہو چکی ہیں۔ لہٰذا آج کی سائنس بھی ہمیں یہ کہتی ہے کہ پیریڈز کے بعد جو ہے عورت جو ہے وہ فزیکلی لحاظ سے بھی اور ایموشنلی لحاظ سے بھی اور سیکشول لحاظ سے بھی جو ہوتی ہے وہ بہت اچھی کنڈیشن میں ہوتی ہے کہ وہ رسپانس دے سکے، اور آیت مبارکہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ اب وہ بالکل پاک صاف ہو گئی ہیں،
ہاں اب تم آ کے ان سے رسپانس مانگ سکتے ہو اور ان سے ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہو، ہر طرح کی ان کے ساتھ ڈیمانڈ کر سکتے ہو۔ من حیث امرکم اللہ، اور تم وہاں سے آؤ جہاں سے اللہ پاک نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اب ان آیات پہ جس غور کرنے والی بات ہے، ان کو ڈیٹیل سے پڑھنے والی بات ہے کہ یہ جو آنا ہے اور جو میاں بیوی کے آپس کے تعلقات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں سے ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں وہاں سے تم آؤ، یعنی کہ اتنا کلوز تعلق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہے۔ اور جو میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں اس کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے، اس کو صدقے کا ثواب کہا گیا ہے، کیونکہ یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات محبت کرتی ہے توبہ کرنے والوں سے۔ اب یہاں پہ توابین کا لفظ آ رہا ہے، ایک تو یہ جمع کا صیغہ ہے، اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہو گئے کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے اس میں بہت ساری کمیاں کوتاہیاں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، مگر جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں اور میاں بیوی جو ایک دوسرے کو روحانی طور پہ سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں، توابین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے کپل سے بہت پیار کرتے ہیں، ایسے کپل سے اللہ تعالیٰ کی محبت بے انتہا ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ گویا کہ توابین روحانی صفائی کو پہلے بیان کیا گیا، اور فرمایا یحب المتطہرین، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ پاکیزگی سے مراد کیا ہے کہ انسان فزیکلی جو ہے وہ صاف رہے، گھر صاف ہو، کپڑے صاف ہو، جسم صاف ہو، ماحول صاف ہو، ہر طرح کی چیز۔ گویا کہ دو طرح کی صفائیاں ہمارے دین میں بہت اہمیت رکھتی ہیں، روحانی صفائی اور جسمانی صفائی، باطنی صفائی اور ظاہری صفائی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ظاہر کے بھی گندے ہیں، ہم باطن کے بھی گندے ہو چکے ہیں۔